بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. معزز السامعين الكرام، قابل تدرسكم عزيزتي أيضا. عید سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کی آزمائشوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا. کلام پاک میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کی استقامت کا، جن کے صبر کا تذکرہ موجود ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خود جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مضمون مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ستایا گیا، جتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا. عجیب مضمون ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی روایت مل گئی. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سارے نبیوں کو جتنی اذیتیں، جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں دی گئی، وہ سب ایک طرف، اور دوسری طرف جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جاہلانہ برتاؤ کیا گیا، آپ کو جو اذیتیں دی گئی، آپ کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی، وہ ایک طرف. اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنا ستایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا. اور جہاں یہ مضمون بیان کیا وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بھی بیان کیا کہ میرے اوپر 30 دن اور رات اس حالت میں گزرے ہیں کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز بھی میسر نہیں تھی جو کسی جانور یا جاندار کو میسر ہو جاتی. یعنی کوئی ایسی چیز جو جانور بھی کھا سکتا تو ایسی چیز بھی میسر نہیں، یعنی گھاس پھوس بھی میسر نہیں. اور گھاس تو جانور کھا لیا کرتے، انسان نہیں بھی کھاتا. تو ایسی کوئی چیز جس کو کوئی جانور کھا سکے، کوئی جاندار کھا سکے، ایسی چیز بھی مجھے میسر نہیں تھی. البتہ آپ نے استثناء کیا تھا، حضرت بلال کے بغل میں کوئی چیز تھی تو اس کو چھوڑ کر کے کوئی ایسی چیز میسر نہیں تھی. 1 دن 2 دن نہیں، بلکہ ایسے کتنے دن گزرے ہیں؟ 30 دن اور 30 راتیں گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بیان کر کے اشارہ کر دیا ہے شعب ابی طالب کی طرف.
جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو دعوت کا کام شروع کر دیا، لوگوں تک دین پہنچاتے رہے۔ شروع میں آپ خفیہ طور پر پہنچاتے تھے، 2 سال 3 سال تک نہیں معاملہ چلتا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو آپ کو کھلا دعوت کا حکم ہوا۔ تو آپ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام علانیہ طور پر بیان کرتے تھے۔ تو جب آپ علانیہ طور پر آپ نے کیا کیا، پیغام پہنچانا شروع کیا، تو لوگ بالکل برانگیختہ بوکھلا گئے، برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت تک اللہ کے نبی کی عظمت کے، عزت کے قائل تھے، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ طور پر اللہ کی وحدانیت بیان کرنا شروع کر دیا اور بتوں کی مذمت، ناکارہ ہونا، یہ بیان کرنا آپ نے شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو اے لوگوں، کامیابی چاہتے ہو تو ایک اللہ کی عبادت اور پرستش میں آ جاؤ، عرب بھی تمہارا، عجب بھی تمہارا۔ یہ باتیں جب سے کہنی اللہ کے نبی نے شروع کی کہ دنیا و آخرت کی بھلائی تمہاری کیا ہے، کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی کبریائی، یہ باتیں لوگوں کو اس طرح اتنی زیادہ چبھنے لگی کہ ابو طالب کے پاس ایک نہیں متعدد مرتبہ نشستیں ہیں۔ قریش مکہ، سرداران مکہ ابو طالب کے پاس کئی مرتبہ آئے، ایک نہیں کئی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ آگے کہا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، سمجھایا۔ تو حضرت ابو طالب بلا کر کے سمجھایا کہ دیکھو اے محمد، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ میں تمہارا تحفظ کر سکوں، تمہاری پشت پناہ بن سکوں، کہ تم کیا کرو کہ پورے گویا قریش کو اور پورے مکہ کو تم اپنا مخالف بنا لو، تو یہ مجھ سے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالا، یہ میرے بس سے باہر کی چیز ہے۔ اس طرح کی باتیں کی ابو طالب اللہ کے نبی کو بلا کر کے، اور کہا کہ تھوڑا تم اپنے مشن میں اور اپنی یہ جو دعوت ہے اس دعوت میں ہلکا پن لاؤ، اور اس طرح کے کام نہ کرو کہ تمہارے لیے بڑے خطرات ہیں، اور سب کے لیے ہیں یہ خطرات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صاف طور پر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اے چچا جان، اگر میری کفالت آپ نہیں کر سکتے تو مجھے بالکل ناراضگی نہیں، آپ میری کفالت سے ہاتھ اٹھا لیجیے، آپ درمیان سے نکل جائیں، اب میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ایک ہاتھ میں یہ کفار مکہ، قریش مکہ چاند لا کر کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں، یعنی میری ہر مرضی، ہر مطالبہ پورا کر دیں، تب بھی میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی استقامت ہے۔ یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس مضمون کے بیان کرنے سے کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ انجام اللہ کے ہاتھ میں، یا تو مکہ کی گلیوں میں دعوت دیتا مارا جاؤں گا، میرا قتل ہوگا اور میں فنا ہو جاؤں گا، یا پھر اللہ پاک میرے دین کو غالب کرے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تھی۔ اتنا کہا، کہہ کر کے واپس جانے لگے تو ابو طالب نے بلا کر کے کہا، کیا کہا کہ اے بھتیجے، اگر تیرا یہ عزم ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا کروں گا کہ مرتے دم تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو تیری مرضی تو کر، تو اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کا پیغام تو پہنچاتے رہے، میں تیری کفالت کرتا رہوں گا، ایسا نہیں کہ میں تجھے بے جان و مددگار چھوڑوں۔ اطمینان دلا دیا اور بھیجا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے آداب کے ساتھ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے اور دیا کرتے تھے، لیکن قریش کی جو بے چینی تھی وہ بے چینی میں اضافہ ہو چلا۔ اور میں نے کہا کہ متعدد مرتبہ ہے، پھر ایک مرتبہ آ کے کہنے لگے کہ دیکھو اے ابو طالب، تمہارا اگر خیال یہ ہے کہ تمہارا یہ بھتیجا جو ہے یہ تمہاری بڑھاپے کا سہارا بنے اور تمہارا سپورٹر بنے، اس وجہ سے تم اپنے بھتیجے کے اتنے زیادہ سپورٹر ہو،
تو یہ عمارۃ الوحید ہے، بڑا حسین و جمیل، خوبصورت، ذہین، فتیم، اس کو تم اپنے پاس رکھ لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، مراد تھی قتل کرنا، خون بہا، کہ اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے لوٹا دیا، کہا کیا جس کو پال پوس کر کے تم نے بڑا کیا، جو تمہارا خون ہے اس کو میں لے کر کے رکھوں، جو میرا اپنا خون ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے باپ نے جس کو میری کفالت میں دیا ہے، میں اس خون کو تمہارے حوالے کر دوں کہ اس کے ساتھ تم جو چاہو کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بھیجا دیا، اور بڑی بڑی پیشکشیں آئیں، ٹکرا دیا اللہ کے نبی نے بھی، لیکن آپ جمے۔ پھر اس کے بعد قریش مکہ کی طرف سے جب بہت زیادہ خطرات لاحق ہو گئے ابو طالب کو کہ اللہ کے نبی کی جان پر بھی حملے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا خون بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا قتل بھی ہو سکتا ہے، لوگ اتنے زیادہ اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے، تو ابو طالب نے کیا کیا؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، کہا کہ دیکھو یہ محمد ہے، یہ باز نہیں آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں میرا کام کروں گا، اور یہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ اس کے جانی دشمن ہیں، کبھی بھی محمد پہ اٹیک ہو سکتا ہے، یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کئی مرتبہ پیشکشیں کی ہیں، آئے، کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے کسی نوجوان کو لے لو اور یہ کر لو وہ کر لو، لیکن محمد کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم کیا کریں گے؟ اس کا خون کریں گے، اس کا قتل کر دیں گے۔ تو اس پر قتل کے آثار ہیں، تم لوگ اس کی حفاظت کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ تو بنو مطلب اور بنو ہاشم، ان سب نے، ان میں سے کچھ تو مسلمان تھے لیکن اکثر نامسلم بھی تھے، تو نان مسلم بھی ہیں، لیکن سب نے مل کر کے معاہدہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے کے فرد محمد، اپنے خاندان کے فرد محمد کی حمایت کریں، چاہے اگرچہ ہم اس کی دعوت قبول نہیں کرتے، لیکن اس کا قتل ہو جائے، لوگ اس کے قتل کے درپے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ ہم کیا کریں گے کہ محمد کی حمایت کا اعلان کریں اور محمد کے طرفدار بن کے کھڑے رہیں، اور یہ جو کفار مکہ اور قریش مکہ کی طرف سے محمد پر اتنے سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں گے کہ محمد کے پشتے پناہ بن جائیں، معاہدہ ہو۔ اور قریشیوں کو جب یہ پتا چلا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم محمد کی کفالت میں اکٹھا ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں نے خطرناک قسم کی تدبیریں کی۔ انہی تدبیروں کی طرف کو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے اس بات میں کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز بھی مجھے میسر نہیں تھی جو کسی جاندار کو بھی میسر ہو جاتی۔ انہی حالات کی طرف کو اشارہ کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو کیا کیا؟ قریش مکہ اکٹھا ہو گئے اور کہا کہ ان کا بائیکاٹ، ان کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ کوئی نہیں کرے گا، ان کے گھر اناج نہیں جائے گا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں جائے گا، جب تک کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ جب تک یہ محمد کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا بیعقات جاری رہے گا۔ اور ملک شام سے اور باہر سے مکہ میں جب تجارتی قافلے آتے اور یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ ان سے کچھ سامان خریدنا چاہتے تو قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار سامنے آ جاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو تم سامان نہیں دے سکتے، تمہارا کیا نقصان ہوگا بتاؤ، ہم تمہارے نقصان کی بھرپائی کریں گے، تمہارا سامان دگنی قیمت پہ لیں گے، تگنی قیمت پہ لیں گے، اور کئی گنا کی قیمت دے کر کے کیا کرتے کہ وہ سامان لیتے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ حالات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اس قدر شدید حالت ہو گئی تھی کہ میں بالکل ایسی بے بسی کے عالم میں یہ تھا کہ کچھ مل جائے تو میں کھا لوں، تو پاؤں کے پاس مجھے کوئی ایسی چیز ملی جو تھوڑی سی اس کے اندر نمی تھی، تو بھوک کا شدید عالم تھا تو میں اٹھا کر کے اس کو منہ میں ڈال دیا، کھا لیا، لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا چیز تھی۔ یہ حالت ہو گئی۔ خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے اوپر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ کھانے کے لیے کسی جاندار کو بھی جو میسر ہوتا ہے وہ بھی مجھے میسر نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
استقامت ہے. ہاں یہ جو باتیں انبیاء کی کلام پاک میں آئی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں اور اللہ کے نبی نے رسول خود بیان کیا، تو یہ اسی لیے کہ دیکھو جب بھی دین پر عمل کرنا چاہو، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہو، اللہ کی کبریائی کا یقین دل میں رکھو، اللہ کی بڑائی کا یقین دل میں رکھو اور اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قربانی نہ دو. تم سے قربانی کا مطالبہ تو کیا جائے، تم آخرت کے بلند اور بڑے بڑے درجات کے طالب بنو اور تمہیں کھنگالا نہ جائے، ہلایا نہ جائے، تم پر حالات نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اتنے سخت ترین حالات کو گویا جھیل کر کے لوگوں کے سامنے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اصل چیز استقامت ہے. استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے تو پھر ڈٹ جائے، جم جائے. اب اس کے مقابلے میں چاہے اس کا اپنا نفس آئے، انسانی بری عادتیں ہوتی ہیں، تو عادتوں کی وجہ سے آدمی اچھا کام کرنا نہیں چاہتا، جبکہ اللہ کا مطالبہ ہے تو اللہ کا مطالبہ ہے تو اپنے نفس سے بھی لڑنا پڑتا ہے. شیطان کبھی کبھار غلط اور خراب چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، اس کے اندر لاجک ڈال دیتا ہے. تو شیطان سے بھی مقابلہ کرتا ہے اور سب سے بڑا مقابلہ لوگوں سے ہوتا ہے، ماحول سے ہوتا ہے. دیکھ لو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی جو سخت ترین قسم کے حالات آئے لوگوں کی وجہ سے. تو اب چاہے لوگ ہوں، سماج ہو، سوسائٹی ہو اور اللہ کے نبی کا دین ہو، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے دین کی حمایت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے تھوڑا سا حالات کو جھیلنا پڑے گا. یہ عزم، یہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اگر یہ عزم اور یہ حوصلہ ہم پیدا نہیں کر سکتے تو ہم سچے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، مومن بھی نہیں ہو سکتے. یہ پیغام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم و شان سنت ہے استقامت. آپ استقامت کے پہاڑ بند کر کے دکھلائیں. اب غور کرو، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک صرف اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے بنی ہاشم اور پورے بنو مطلب سب پر حالات آئے، اتنے سخت قسم کے حالات کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں. تو کتنے لوگوں نے بنایا ہوگا اللہ کے نبی کو آ کر کے کہ دیکھو دودھ پیتے بچے ہیں، ان کے احوال دیکھو، ان کی حالتیں دیکھو، صرف تمہاری ایک استقامت ہے، تم جو یہ کھڑے ہوئے ہو. اور بالکل آخری وقت میں جب ابو طالب کی عمر ختم ہونے کے قریب آ گئی تو اس وقت میں یہ جو معاملہ چل رہا تھا 3 سال تک کا، تو یہ معاملہ پورے عرب میں پھیل گیا تھا. تو اب یہ معاملہ صرف مکہ کا نہیں تھا، تو ان کو خطرہ تھا کہ اگر محمد کا ہم کیا کر دیں، قتل کر دیں ابو طالب کے بعد، تو پورے عرب میں ہم بدنام ہو جائیں. پورا عرب ہمیں کیا کرے گا کہ دہائی دے گا کہ دیکھو ایک آدمی کو تم نے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا، تو اب ہم کیا کریں گے کہ ابو طالب کے پاس جا کر کے معاملہ اپنا فٹ کر لیں. تو ابو طالب کے پاس یہ بائیکاٹ کا محاصرہ ہونے کے بعد کیا ہے. محاصرہ کیسے ختم ہوا اب یہ سب مضمون بیان کرنے کے لیے وقت ملے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی موضوع پر بات ہوگی. اور خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کے دین پر استقامت کے لیے ہمیں اپنے نفس سے بھی لڑنا پڑتا ہے. شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتا، شیاطین الانس والجن کے لیے الفاظ ہیں. ہر وہ انسان یا ہر وہ جن جو سرکش، جو اللہ کے احکام کے خلاف چلتا ہو اور لوگوں کو دعوت دیتا ہو اللہ کی نافرمانی، ہر وہ انسان بھی شیطان ہے. وہ انسان بھی شیطان ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ جو اصطلاحی جو بات ہے شیطان کہتے ہیں، گرو گھنٹال قسم کا جو شیطان ہمارے سامنے آتا ہے، عزازیل جو بہت بڑا فرشتہ تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ تو شیطان تھا ہی تھا. اس کا لقب جو تھا ابلیس پڑ گیا تھا، اس کا لقب، اس کا اصل نام عزازیل تھا. لیکن اس کے علاوہ قرآن نے جو شیطان کہا ہے وہ ہر سرکش کو کہا ہے، چاہے وہ انسان ہو تو انسان کو بھی شیطان کہا. ہر وہ انسان جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی بات کیا کرے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ پیش کرے اور اللہ کی نافرمانی کی دعوت الگ الگ ہتھکنڈوں اور طریقوں سے دیا کرے اور لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کرنے کا کام کرے، وہ بھی شیطان، وہ بھی سرکش ہے. خود بھی کیا کر رہا ہے
کہ مالک کو خالق کی فرمانبرداری نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، اور لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، سرکش ہے. تو یہ جنات میں سے بھی بے شمار ہوتے ہیں. جنات ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے. جنات میں کے جو نافرمان ہیں، جو اس طرح کے سرکش قسم کے، وہ سب شیاطین کہلاتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں سے جو بالکل کہیں کہ جو سرکش قسم کے ہیں، جو باطل کی دعوت دیتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ اور مقابلہ کرتے ہیں حق کا اور نیکیوں کا اور نیک راستے کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو وہ بھی سارے شیاطین ہیں. جس طرح جنات میں سے سارے گرو بندال قسم کے سرکش قسم کے جنات شیاطین ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے تو ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے. ان سے بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ راہ حق پہ چلنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی نے بہت سی دعائیں بتلائی ہیں، کر کے سکھلائی ہیں. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہم ثبت اقدامنا علی الاسلام. اس طرح کی دعاؤں کے مانگنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق